رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سب دوست عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق سب تعظیم و تکریم اسٹیج پہ دائیں بائیں تشریف فرما اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ کے اس چک میں آپ کے خطیب حضرت مولانا شکور صاحب فاروقی، ان کی وساطت سے آپ کی میری یہ ملاقات اس خوبصورت محفل ذکر حبیب، اس اجتماع میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ملاقات کروائی ہے. مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ مغرب کے بعد بیان ہوگا، تو میں تو اپنی عشاء ویسے بھی پڑھے بیٹھا ہوں اور میں نے 9:30 کہیں پہنچنا بھی تھا. بہرحال آدمی کہیں جب پھنس جائے تو پھر وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، جیسے وہ چاہے وہ. بہرحال یہ ان کی ترتیب ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ چند باتیں آپ سے کہوں، باقی باتیں اس نیت سے ادھار کرتا ہوں کہ آئندہ آپ وقت پر ٹائم دیں گے. اب میری عمر کا تقاضا بھی ہے کہ بوڑھا آدمی ہوں، رات کو آپ 11 بجے تک مجھے بٹھائے رکھیں. میں 3 بجے آ گیا تھا تو عصر کے بعد بھی آپ تقریر کر رہا ہوں. مغرب کو آپ آ گئے ہیں تو مجھے مغرب کو لے آتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر جگہ، ہر مقام کا، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ذکر حبیب خدا کے چرچے. کہیں آقا کی ولادت کے ہیں، کہیں سورت کے ہیں، کہیں سیرت کے ہیں، کہیں آپ کے اخلاق کے ہیں، کہیں آپ کے معاملات کے ہیں. حضور کی سیرت کا تذکرہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بعض چیزوں کی نسبت ہوتی ہے. روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، درسگاہوں میں، یا آپ کے قریب خالد بن ولید ہے جہاں بڑے بڑے علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں. بڑی تعداد میں قرآن پڑھا جاتا ہے. لیکن جب رمضان آئے تو ہر مسجد میں قرآن پڑھتا ہے، ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے، گھروں میں عورتیں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں. بھئی یہ زیادہ کیوں پڑھنا شروع ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. حضور کا ذکر روزانہ ہوتا ہے، ہر محفل میں ہوتا ہے، ہر مسلمان کی زبان پر ہوتا ہے. ہر مومن اپنا ایمان سمجھتا ہے ذکر حبیب کرنا. لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ذکر زیادہ ہوتا ہے. کہیں ولادت کے چرچے ہیں، کہیں آپ کی آمد کے چرچے ہیں، کہیں آپ کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، کہیں نعت خوانی ہو رہی ہے، کہیں ولادت پر تقریریں ہو رہی ہیں، کہیں پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اور آپ کے حضور ہدایت اور تحائف درود و سلام کے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ اتنا زیادہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ عام تو روزانہ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نبی کی یاد تازہ ہے.
درود پڑھتا ہے تو محبوب سے محبت تازہ ہے، ذکر کرتا ہے تو حضور سے محبت کا تذکرہ ہے۔ لیکن جب ربیع الاول میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ ربیع الاول حضور کے آنے کا نہیں۔ اب آنے پر میں نے 2-3 باتیں آپ سے کر دی، چونکہ ذکر یہ میلاد کا ہے تو میں میلاد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، پرانے بزرگوں کا، کسی بھی مکتب فکر کے ہو۔ میں نے چونکہ جوڑ کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، میری عادت توڑ والی نہیں ہے۔ وہ علماء دیوبند ہوں، علماء بریلوی ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، جتنے ہوں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ سارے کہہ دو کون سا مہینہ ہے؟ اچھی آواز سے کہیں کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول۔ اور ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک نبی تو آئے لیکن ایسی بہار کبھی نہ آئی جو حضور کے آنے سے پہلی بہار آئی ہے۔ وہ آئے اپنے اپنے علاقوں کے لیے، پورے عالم کے لیے بہار نہیں بنے، اپنے اپنی قوموں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بہار نہیں بنے، اپنے اپنی برادریوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے بہار نہیں بنے۔ اکیلے حضور ہیں کہ جب آئے ہیں تو ربیع الاول یہ پہلی بہار تھی کہ یوں سمجھو کہ حضور کی اس بہار کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کائنات میں خزاں نہیں آ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سا، ہزاروں ستارے چمکیں، ہوتی رات ہے ابھی سورج آتا نہیں، صبح طلوع ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں کہ جی سورج کے آنے کا وقت آیا ہے، ابھی آیا نہیں، وہ پہلے چلے گئے تاکہ جب سورج آئے تو پوری کائنات میں اس کی روشنی ہو۔ آدم سے عیسیٰ تک نبوت کے ستارے چمکے تھے، لیکن جب حضور کے آنے کا وقت آیا، عیسیٰ کے جانے کے بعد، محبوب کے آنے سے پہلے 6.25 صدیاں گزری ہیں، جس دوران کوئی ہادی، کوئی مقتدا، کوئی پیشوا، کوئی رہنما اس کائنات میں نہیں آیا۔ ضلالت تھی، جہالت تھی، بے دینی تھی، کفر تھا، نفاق تھا، کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے۔ اب ضرورت تھی اس خزاں کے بعد بہار آئے، اس ظلم کے بعد عدل آئے، اس جہالت کے بعد علم آئے۔ اللہ نے وہ کرم کیا، اپنا محبوب بھیجا، پہلی بہار آئی کہ ہر چیز بہار ہی بہار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات سمجھے، ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولے اونچی آواز سے۔ اس کے ساتھ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے اور سب سے سنتے ہیں، میں جو چیز اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ربیع الاول صرف ولادت نہیں، مکی زندگی میں حضور نے ولادت کے بعد 40 سال گزارے، پھر حضور نے اعلان رسالت کیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے۔ ولادت کے بعد رسالت سے پہلے 40 سالہ آپ کا دور، یہ وہ دور ہے جس کو آپ نے پوری انسانیت کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا کہ لوگوں یہ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، بے داغ گزارے، دن رات گزارے، صبح شام گزارے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا یا کچھ اور دیکھا ہے؟ تو سب ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے۔ ابو جہل، ابو لہب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، تو نے تو اس محمد میں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا، تم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آخر سب نے بیک زبان کہا، واللہ لقد جربناک مرارا ما وجدنا فیک صدقا، خدا کی قسم بار بار تجربہ کیا ہے، بالتکرار تجربہ کیا ہے، 1000 بار تجربہ کیا ہے، دن رات تجربہ کیا ہے۔ محبوب آپ بولے ہیں تو سچ ہے، آپ نے دیکھا ہے تو سچ ہے، آپ چلے ہیں تو سچ ہے، آپ کی ادا ہے تو سچ ہے، آپ کے اخلاق ہے تو سچ ہے، آپ کے قدموں سے صدیق بنتے دیکھیں۔ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس 40 سالہ زندگی گزرنے کے بعد حضور نے جب پہلی وحی کے بعد قوم اور قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے پہلا اظہار رسالت کیا، عطائے رسالت تھی، کنت نبیًا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی جب آدم گرگارے میں ہے۔ اظہار کب ہو رہا ہے؟ تو
علماء نے لکھا ہے 40 سال کے بعد جب وہ اظہار ہوا اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ، سارے کہہ دو کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول۔ اونچی آواز سے کہو کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول۔ 13 سالہ مکی زندگی گزری اعلان نبوت کے بعد۔ یہ سب سے کٹھن، مشکل اور نہایت ہی آزمائشوں کی زندگی تھی۔ اس میں آپ کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس میں عطر پہ اجڑیاں ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، صدمے دیے گئے۔ 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید حضور نے برداشت کی، کھانا پانی بند،